کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کر، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ ہوشیار انسان کی اصل ان کی عقل ہے، اور اس کی جوامردی اس کا اخلاق ہے۔ عقل کے ذریعے خواہشی نفسانی کا مقابلہ کرو۔ اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ انسان کی دو فضیلتیں، عقل اور زبان کا۔ عقل سے فائدہ حاصل کرنا اور زبان سے فائدہ پہنچانا ہے۔ انسان کی اصل اس کی عقل سے ہے، اور اس کی عقل اس کا دین ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ، جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ باز کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے باز رہو۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے، اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقتی نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت و سختی کے ساتھ نہیں۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ حق نجات دیتا ہے اور باطل برباد کر دیتا ہے۔ سب سے بری خیانت اپنے قوم سے غداری ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بولتا۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ ہر کسی کو اتنا اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر تم کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو خود گر جاؤ گے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔